توقعات نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کو اپنی امیدوں کا محور اور مرکز بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلے جو چیز قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کو درست کیا جائے۔ اس ملک کی معیشت کا جو خد و خال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کفالت پر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا رب العالمین نے کہ تم اتنی اتنی چیزیں فلاں کو دے دو، یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کے نظام معیشت کی سب سے اہم جو پہلو ہے وہ ہے کہ نظام معیشت کی بنیاد نظام کفالت پر ہے، کفالت پر کہ جس بندے کو جس قدر ضرورت ہے اسے اس قدر دیا جائے۔ لہذا آج سے 1400 سال پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا سو گیا تو عمر سے اس کی بات پرس ہوگی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے شہر میں، مدینہ الرسول میں جو راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، دروازوں پر جا کے دیکھتے تھے اور پوچھا کرتے تھے، وہ یہی بات پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا؟ گویا ایمان کے بعد، توحید کے بعد، نبوت و رسالت کے بعد، ایمانیات کے بعد جس چیز کو اسلامی مملکت میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ضروریات کی کفالت کی جائے۔ لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی ریاست جس کے تصور کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی جغرافیائی حدود بھی ہیں؟ کیا کوئی خاص خطہ ہے جس کو ہم مانیں گے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، یا تمام مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہیں وہ دے ول بی پارٹ آف دیٹ اسلامک اسٹیٹ؟ دیکھیں، ایک ہے ملک، ایک ہے ملت۔ ایک ملک، ایک وطن، ایک ریاست، اس کے جغرافیائی حدود ہوں گے تو وہ ریاست کہلائے گی، ورنہ وہ ریاست تو نہیں کہلا سکتی نا۔ یعنی ریاست کے بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر جغرافیائی حدود ہیں، اس کے بغیر تو کوئی مملکت، کوئی ریاست، کوئی ملک جو ہے وجود میں نہیں آ سکتا۔ رہی بات یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، قرآن پر بلیو ہے اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہے، وہ جس جگہ بھی رہے گا وہ اس ملت کا فرد ہوگا۔ یعنی ملت اسلامیہ کا فرد جس جگہ بھی رہتا ہو وہ مسلم ہے۔ یعنی ایک ہماری نظریاتی ریاست ہے، نظریاتی ریاست کے تو ہم سارے ممبر ہیں، وہ ملت اسلامیہ کہہ لیں کہ مسلمان خواہ کالا ہو، خواہ گورا ہو، خواہ اردو بولے، خواہ عربی بولے، خواہ انگلش بولے، کوئی بھی زبان دنیا کی بولے، کسی بھی خطہ میں رہتا ہو، کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، وہ ملت اسلامیہ کا ممبر ہے، ملت اسلامیہ کا فرد ہے۔ لیکن اسلامی ریاست جو ہے وہ جب تک اس کے جغرافیائی حدود نہیں ہوں گے تو وہ ریاست کہلا نہیں سکتی۔ لہذا جغرافیائی حدود ایک ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسلم صاحب، یہ جغرافیائی حدود جب طے ہو گئیں اس میں ظاہر افراد ہوں گے، عوام ہوں گے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ایک تو حاکمین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، اب وہ ہیں دوسری طرف عوام ہیں یا وہ عام لوگ ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں یا ان کے کیا حقوق ہیں؟ ان کو کون سی ایسی باتیں ہیں جو عوام کو بھی اس اسلامی فلاحی ریاست میں طے کرنی ہے یا جن کو انہیں ادا کرنا ہے؟ دیکھیے، جو مسند خلافت پر ہیں یا جنہیں ہم حکمران کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں، ان کی اگر آپ ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس خلافت راشدہ کا دور موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور خلافت ہے جس سے صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس نظام زندگی سے، اس نظام خلافت سے فکری اور عملی استفادہ کیا ہے۔ اور آج یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، وہ سارے ممالک جو معاشی طور پر ایک بہتر انداز سے انسانیت کی کفالت کر رہے ہیں، وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کے نظام میں کفالت کا تصور سیدنا عمر فاروق کے دور سے لیا ہے۔ یہ کفالت کا تصور وہاں سے آیا جب اغیار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظام حکومت، انداز حکومت کو اختیار کر رہے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنے والے حکمران اور مسلمان حکمرانوں کو تو بدرجہ اولا اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ آپ سے آپ کے جو صحابی تھے، آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت، مملکت اسلامیہ میں بہت سارے لوگ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟
آپ نے فرمایا کہ میں اس دن گندم کی روٹی کھاؤں گا جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میری مملکت میں ہر فرد گندم کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک جو کی روٹی کھاؤں گا، تاکہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ میری مملکت میں ابھی گندم ہر فرد تک، ہر شہری تک نہیں پہنچی۔ گویا جو حکمران طبقہ ہے، جو مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زندگی کا رہن سہن، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا اسلوب حیات، وہ اپنی مملکت میں رہنے والے اس شہری کی سطح پر لے آئیں جسے ہم غریب کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک اسلوب خلافت ہے، یہ اسلوب حکمرانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان اس انداز زندگی میں زندگی گزار رہا ہوگا اسے احساس ہوگا کہ ایک انسان ان حالات میں کتنی مشکل زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ کوئی مثال 1400 سال پہلے کی نہیں ہے۔ آپ جائیے دنیا کو دیکھیے، دنیا کو سیر کیجیے، آج بھی اس وقت دنیا میں بے شمار ایسے ممالک موجود ہیں کہ جن کے سربراہان مملکت، جن کے وزراء، جن کے سفراء آج بھی سائیکل پر گھر سے جاتے ہیں اور دفتروں میں جا کے کام کرتے ہیں۔ آج بھی اسی خطۂ ارض پر ایسے ممالک موجود ہیں کہ جن کے حکمران، جن کے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں، ان کا رہن سہن وہاں کے رہنے والے شہری، عام شہری کی طرح ان کا رہن سہن ہے، اور خوشحال لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، امن ہے وہاں پر، سلامتی ہے، وہاں خوشحالی ہے۔ اگر ہم اس مملکت کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اس مملکت میں ماڈل ہوتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کی بات سنتے ہیں، جن کی ریس کرتے ہیں، جن کی کاپی لوگ کرتے ہیں، اس طبقے کو نیچے اترنا ہوگا، سادگی کی طرف آنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا اس طبقے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی یہ جو باتیں ہم قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ 1400 سال پہلے کی باتوں پر انہوں نے عمل کر کے عزت اور عروج حاصل کیا تھا، اور آج ہم نے نہیں، دیگر اقوام نے انہی اصول زندگی کو اختیار کر کے عزت، عروج اور خوشحالی حاصل کی ہے۔ گویا سب سے پہلی بات مملکت میں جو صاحب خلافت، صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کریں، سادہ کھائیں، سادہ پئیں، سادہ پہنیں۔ اور نمبر 2، عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں اور ایک فقراء ہوتے ہیں۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ صرف اپنے گھر کی 4 دیواری تک نہ سوچیں، انہیں چاہیے کہ اپنا مال اور دولت بینکوں میں محفوظ رکھنے کی بجائے عوام کی فلاح کے لیے خرچ کریں۔ اس رعایا میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے پیسے کو، اپنے دولت کو، اپنے مال کو عوام کی فلاح کے لیے پروگرام بنائیں، ان پیسوں کو سرکولیٹ کریں، ان کے لیے سکول بنائیں، ان کے لیے کالج بنائیں، ان کے لیے ہسپتال بنائیں، ان کے لیے گھر بنائیں۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تو ہے، لیکن حکمرانوں کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ان عوام پر ہوتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہوتا ہے، جن کو صاحب دولت بنایا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے غنا اور آسودگی دی ہوتی ہے۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک میں رہنے والے محروم طبقے کے لیے فلاحی پروگرام بنائیں۔ علامہ صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سادگی اختیار کریں اور عوام کی سطح پر آ کر سوچیں، اور جو مالدار لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام بندے کی سطح پر آ کر سوچیں اور اس کے لیے بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے کہ اس پروگرام میں جس میں آج ہم تصور ریاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ اور ابھی ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی، ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے تصور ریاست کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ کچھ طلبہ بھی موجود ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کیا سوالات ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ جی، السلام علیکم علامہ صاحب۔ ہاں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مطلب کہ پاکستان کے ہر سطح پہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، اس میں جو ہے مطلب نوجوان طبقہ بھی ہے
ان کے پیرنٹس بھی ہیں اور اس کے بعد ان کے اساتذہ کرام اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف ایگزیکٹو سیٹس پہ کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو سب کے لیے آپ کا کیا مطلب پیغام ہوگا کہ کیسے جو ہے مطلب ایک فلاحی اور اسلامی ریاست کے تصور کو پاکستان میں جو ہے نا سب کو کیا رول پلے کرنا چاہیے عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ علامہ صاحب، اپنے اس ملک پاکستان کے حوالے سے طالب علم کا سوال ہے کہ ہم ایز این انڈیویجول مختلف طبقات میں ظاہر ہے بٹے ہوئے ہیں، تو ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں آ جائیں؟ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد نے زمین کا یہ خطہ اپنی بے مثال قربانیوں سے حاصل کیا. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسے نظریاتی طور پر اور معاشی طور پر ایک بہترین دنیا میں فلاحی مملکت بنا کر دنیا کو متوجہ کریں کہ اشتراکیت اور نظام سرمایہ داری کے درمیان ایک نظام موجود ہے جسے اسلام کا